تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنا جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی جو ہے وہ خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ ایک حدیث جو ہے آپ سے میں عرض کیا کروں گا، اور یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اور اصل چیز عمل ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اصل چیز عمل ہے، اور عمل والے ہی اور اخلاص والے قیامت کے دن نجات پائیں گے۔ تو کتاب ادب المفرد سے آج میں حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالدی، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، وسخط الربی فی سخط الوالدی، اور والد کی ناراضگی یعنی رب کی ناراضی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو والد صاحب کو راضی رکھنا چاہیے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ والدین کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حرم میں موجود تھے، اور ایک بدو اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کے طواف کروا رہا تھا، اور یہ اشعار پڑھ رہا تھا، انا مطیتھا لا انفر، میں وہ سواری ہوں اپنی ماں کی جو بدکتی نہیں ہیں، وَإِذَا الرَّكَابُ ذَائِرَتْ لَا أَذْعَرْ، اور جب سواریاں بدکتی ہیں تو ڈرتی ہیں، میں وہ سواری ہوں کہ ڈرتا بھی نہیں ہوں۔ پھر کہنے لگے، وَمَا حَمَلَتْنِي وَأَرْضَعَتْنِي أَكْثَرَ، یہ جو میں ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر طواف کر رہا ہوں، جو میری ماں نے اپنے پیٹ میں مجھے اٹھایا ہے اور پھر جو دودھ پلایا ہے، اس کی خدمت اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت علی نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عمر سے کہا کہ آؤ، اس وقت مطاف کعبہ جو ہے وہ برکتوں سے، انوارات سے بھر چکا ہے، آؤ ہم بھی طواف کرتے ہیں، شاید اس میں سے کوئی ایک چھینٹ ہم پر بھی پڑ جائے۔ تو والدین کی خدمت، والدین کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی آپ کا خیر خواہ ہے تو اس وقت والدین سے بڑا آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں۔ تو والدین کی خدمت کریں گے، والد صاحب کو راضی کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی، اور جب جنت مل جائے گی، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کچھ چاہیے آپ کو؟ تو ایک اور واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ عرض کی اللہ پاک سے کہ یا اللہ، میرا جو ہے وہ جنت کے اندر رفیق کون ہے، میرا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ جاؤ، فلاں علاقے کے اندر ایک کسائی ہے، وہ تیرا جنت کے اندر ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور حیران ہوئے کہ وہ ساتھی کسائی میرا۔ اس علاقے میں پہنچے، وہاں کسائی کا پتہ لگایا اور کسائی سے ملاقات کی، اور جو اس نے کہا گوشت ووشت بنایا، لے کر گھر گئے شام کو۔ تو اس نے گوشت پکا کر اپنی ماں کو کھلایا کسائی نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیکھ رہے تھے منظر، تو جب ماں کے منہ میں گوشت کی بوٹی ڈالی تو ماں کے منہ سے نکلا، اللہ تجھے جنت کے اندر موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو جب یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام قریب ہی تھے، انہوں نے کہا، یہ بوڑھی عورت کون ہے اور تو نے اس کو کھلایا، یہ کیا دعا دے رہی تھی؟ تو اس شخص نے کہا، یہ میری والدہ ہیں، لیکن والدہ تو پھر دل نرم ہوتے ہیں، میں اس کو کھلاتا ہوں تو یہ خوشی میں پھر جب مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت کے اندر موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ کہاں موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر کلیم اللہ، اور کہاں میں ایک مزدور اور ایک عام سا بندہ موسیٰ ہوں، اور تیری ماں کی جو دعا ہے اللہ نے قبول کر لی، اور جنت کے اندر اللہ نے میرا تجھے ساتھی بنا دیا۔ تو والدین کی خدمت کے اوپر بیت اللہ کا طواف پکڑ کر بھی وہ مقام نہیں مل سکتا جو والدین کی خدمت اور عزت کرنے پہ ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں والدین کی خدمت کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔